بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویور، پروگرام بولتا کشمیر کے ساتھ میں ہوں نصیر انور اور آپ دیکھ رہے ہیں شمال نیوز ڈیجیٹل۔ ناظرین، وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق صاحب جو اقتدار سنبھالتے ہوئے ان کو 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اس دوران انہوں نے گڈ گورننس اور میرٹ کی بحالی کے ساتھ ساتھ عوام کی بہتری کے لیے مختلف اقدامات کیے، تاہم اس طرح سے ان کے اقدامات کو عوام میں پذیرائی نہیں مل سکی جس طرح انہوں نے دن رات ایک کر کے محنت کی۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے انہوں نے سینئر پارلیمنٹیرین جناب عبد الماجد خان صاحب کا بطور ترجمان حکومت انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر پارلیمنٹیرین ترجمان حکومت ریاست جموں و کشمیر خان عبد الماجد خان صاحب۔ خان صاحب، بہت شکریہ آپ نے شمال نیوز ڈیجیٹل کو وقت دیا۔ سب سے پہلے میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ حکومت نے بہت سارے ریاست کی بہتری کے لیے بھی کام کیے، اور جہاں کام ہوتے ہیں وہاں کچھ کمیاں کوتاہیاں بھی رہتی ہیں۔ آزاد کشمیر میں گزشتہ کچھ عرصے سے ایک بہت بڑی موومنٹ چل رہی ہے حکومت کے اگینسٹ، اور جو عوام کے بنیادی حقوق ہیں اس حوالے سے، تو کیا سمجھتے ہیں حکومت اس کو ٹھیک طریقے سے ٹیکل نہیں کر سکی، یا پھر کچھ اور اس میں محرکات ایسے ہیں جس طرح وزیر اعظم بھی اکثر اشارہ کرتے ہیں، تو اس ساری چیز کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصیر انور صاحب، میں سب سے پہلے شمال ڈیجیٹل کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میرا خیال ہے بحیثیت ترجمان یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ سب سے پہلا انٹرویو میں شمال ڈیجیٹل کو دینے جا رہا ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ اور پھر آپ کی اپنی ایک صحافتی خدمات ہیں، اس کو بھی میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، میں آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ گزارش میری یہ ہے سر کہ اس میں کوئی شک شائبہ نہیں ہے کہ 6 ماہ ہماری حکومت کو ہو چکے ہیں، اور یہ جو حکومت ہے بیسکلی ایک کولیشن گورنمنٹ ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان مسلم لیگ، نواز، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی، اور پھر جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے جنہوں نے اس میں شامل ہیں، حکومت کا قیام عمل میں آیا، اور حکومت کا قیام سردار تنویر الیاس صاحب کے ہائی کورٹ کے فیصلہ کے بعد جو کنٹمپٹ پروسیڈنگز تھی اس کے بعد ایک آپ کا ہوا، اور پہلی دفعہ تاریخ میں ایسا ہوا کہ جو وزیر اعظم منتخب ہوا اس نے 53 کے ہاؤس میں سے 48 ووٹ لیے۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام اراکین نے ووٹ کیا چودھری انوار الحق کے حق میں۔ اس کے بعد جو مشکلات تھی، اور ظاہری بات ہے کہ جب آپ ایک کولیشن گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو آپ کو اس کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اکیلے ہوں تو پھر آپ کوئی سول ڈیسیجنز لے سکتے ہیں، لیکن شاید کولیشن میں وہ سول ڈیسیجنز نہیں لیے جا سکتے۔ جی بالکل۔ اور پھر آپ کی جو اکنامک کنڈیشن تھی ریاست کی، وہ اتنی ناخفتبے تھی کہ میں اگر اس کا بھی احاطہ کروں تو پھر اس کے لیے آپ کو میرے سے ایک الگ انٹرویو کرنا پڑے گا۔ آپ کی تنخواہوں کا ایشو تھا، آٹے کی سبسڈی کا ایشو تھا۔ جس وقت ہم نے اقتدار سنبھالا تو اقتدار سنبھالتے ساتھ ہی، کیونکہ پاکستان کی اکنامک پوزیشن ایسی تھی کہ اس کے ساتھ ہی آپ کا جو الیکٹریسٹی کے بلات کا ایک بہت بڑا ایشو تھا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے اس 6 ماہ میں لاتعداد ہڑتالیں فیس کر لی ہیں، لاتعداد احتجاج، کبھی ملازمین کا احتجاج، تنخواہوں میں اضافے کا، اور اس میں کوئی شک شائبہ نہیں ہے کہ جب مہنگائی اپنے عروج پہ ہوتی ہے تو عوام بلبلاتی ہے۔ جب عوام بلبلاتی ہے تو جو حکومتی سرپرستی کے نیچے سرکاری ملازمین ہوتے ہیں ان کا ذریعہ معاش تنخواہ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا، تو ظاہری بات ہے انفلیشن بڑھتی ہے تو تنخواہوں میں اضافے کی بھی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، اور پھر جب وفاق نے اپنے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا تو ریاست کے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ بھی ان کا ایک حق بن گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے کہ جو ہمارا ریلیزز ہمیں جاری کی گئی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، وہ ایک تو ان ٹائم نہیں تھی، ڈیولپمنٹ کا بجٹ پہ ہمارے ایک بڑی کٹ لگا دی گئی، لیکن یہ ساری چیزوں کو یکجا کر کے چودھری انوار الحق نے اسلام آباد میں بیٹھ کے حکومت پاکستان کے ساتھ اپنے لیزون کو بہتر کیا، اور یہ جو ریلیزز تھی، جو آپ کے پیسے رکے ہوئے تھے، جو آپ کے کور ایشوز تھے، جس میں رٹھوا ہریام کا ایشو تھا، جس میں بجلی کے بلات میں اضافے کا ایشو تھا، سب سے بڑا ایشو تھا آٹے کی مصنوعی قلت کی جا رہی تھی۔ اب اگر دیکھیں تو آپ اس وقت الحمدللہ کافی چیزوں کے اوپر کنٹرول کر لیا گیا، اور کل آپ کو جو جی بالکل میں اسی طرف آ رہا ہوں، کی ریلیز آئی 9 ارب روپے کی ریلیز آنا، میرا خیال ہے یہ بہت ہی، وہ اس طرف بھی آؤں گا۔ خان صاحب، پہلے میں نے ایک ابتدا میں آپ سے کوشچن رکھا تھا، جو موومنٹ چلی ہے اس کے جو مطالبات تھے آٹے سبسڈی کے حوالے سے بھی تھے، بجلی بلات کے حوالے سے بھی تھے، گو کہ پرائم منسٹر نے اس پہ فوکس کیا، وفاق سے بات کی اور اقدامات بھی اٹھائے۔ اس کے باوجود وہ جو مقامی سطح پہ ریاست پہ جو لوگ باہر نکلے ہیں سڑکوں پہ، اور پہلی دفعہ جو منفرد قسم کا احتجاج ہوا ہے بغیر کسی سیاسی لیڈرشپ کے، عوام خود نکلے ہیں باہر،
اور ان کو اس طرح کیا مطلب کہ اس کو ٹریٹ نہیں کر سکے وزیر اعظم صاحب یا حکومتی جو لوگ ہیں, حکومتی نمائندے ہیں, یا پھر کوئی آپ کی پالیسی اس طرح کی ہے کہ آپ ان کو جو ہے وہ اس طرح پوچھ کے جو ہے وہ گو کہ کمیٹی بھی بن گئی ہے اب, اور مذاکرات کی جو بات ہے اس حوالے سے بھی ہم آپ سے بات کریں گے, تو اس طرح طریقے سے توجہ کی نہیں دی گئی اس کی؟ نہیں نصیر صاحب, میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا, توجہ مکمل دی گئی. پرائم منسٹر سینٹ کی کمیٹی میں جس وقت گئے اور وہاں جا کے انہوں نے جو وہاں پر آپ کے لوگوں کا مقدمہ پیش کیا, میں سمجھتا ہوں تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی, اور پھر اس کی کنٹینیوشن رہی. جہاں تک آپ احتجاج کی بات کرتے ہیں, احتجاج بالکل جمہوری طریقے سے کرنا ہر ریاست کے شہری کا حق ہے, اور جب بجلی کے بلات میں ہوش ربع اضافہ ہوا تو شاید لوگوں کی کیپیسٹی اتنی نہیں تھی کہ وہ بلات پے کر سکتے, اور پھر پاکستان میں کیونکہ ساتھ ساتھ بجلی کے بلات بڑھ رہے تھے, لیکن اس کا یہ طریقہ بھی نہیں تھا. ہم نے جولائی کے بعد تمام آپ کے جو سرپلس لیٹ پیمنٹ سرچارج تھے وہ ہم نے معاف کر دیے, ہم نے بجلی کا یونٹ فریز کر دیا. اب گزارش میری یہ ہے سر, ہمیں تو 6 ماہ ہوئے, یہ معاملہ کچھ 6 ماہ کا نہیں تھا. یہ معاملے کو اگر پیچھے لے کے جائیے تو ایک مطر نیاز رانا صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی تھی. اس کمیٹی میں اس وقت کی جو حکومت تھی مسلم لیگ نواز کی, انہوں نے ایک کمیٹی قائم کی. وہ کمیٹی وفاق کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے آئی, اور اس کو آ کے فائنلائز کیا قیوم نیازی صاحب کے دور میں. اب گزارش میری یہ ہے کہ اگر اس معاہدے کے اوپر ہم جاتے تو اس معاہدے کے مطابق تو جو ایگریمنٹ آپ کا بھی نیلم جیلم کا تھا بھی نہیں, اس کو بھی اس میں ڈال دیا, اور واٹر یوز چارجز کی مد میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو 1 روپے 10 پیسے دیں گے, لیکن اس وقت سے دیں گے جب اب اس یونٹ کے اوپر آئیں گے, اور وہ یونٹ اگر میں ابھی ایکسپوز کروں تو شاید لوگوں کی کیپیسٹی سے باہر ہو جائے گا. اب اس کا نقصان بتا دیں اگر عوام کو پتہ چل جائے. لگ بھگ 34 روپے انہوں نے کہا جی کہ آپ یونٹ ان سے چارج کریں, اور یہ ایگریمنٹ یعنی دگنا کر دیا. اور پلس اس کے ساتھ یہ ہوا سر کہ جس وقت ہماری گورنمنٹ آئی یہ کیبنٹ سے اپروو نہیں ہوا تھا. اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے قیوم نیازی صاحب, ان کو جب یہ مقدمہ پیش کیا گیا تو انہوں نے اپنا ایک وزیر اعظم کا ایک اختیار ہوتا ہے 12(2) کا, اس کے تحت انہوں نے اس کو اپروو کر دیا اور کیبنٹ میں پیش نہیں کیا. موجودہ وزیر اعظم کے سامنے جب یہ معاملہ آیا, حالانکہ یہ معاملہ بہت ہی حساس اور نازک نوعیت کا معاملہ تھا, اس کے اوپر جب بھی کوئی حکمران کوئی سوچنے کا بھی تصور کرتا ہے تو اس کی ٹانگیں کانپتی ہیں, لیکن میں اپنے پرائم منسٹر کو اور اپنی پارلیمنٹری پارٹیز کو اس بات پہ مبارکباد دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس بلایا اور ہم نے اس کو یکسر منسوخ کیا, اور پھر ہم نے کیبنٹ میں لے جا کے اس کو منسوخ کیا. لیکن انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ جو ہمارا ایک فائنینشیل ایگریمنٹ ہے حکومت پاکستان کے ساتھ, جس کے مطابق 3.64% آف دی جو آپ کی کلیکشن ہوتی ہے ٹیکس کلیکشن, اس میں سے ہمیں ملتا ہے. اس سال ہمیں 90 ارب ملنا تھا. اتفاق ایسا ہوا کہ انہوں نے اس ایگریمنٹ کی روشنی میں 20 ارب روپے کاٹ کے آپ کو 70 ارب روپے کی ریلیز کر دی, جس کی وجہ سے آپ کے سرکاری ملازمین کی جو تنخواہوں میں اضافہ ہونا تھا وہ بھی رک گیا. اب یہ وہ فیکٹس ہیں نصیر انور صاحب, ان کو بڑے اچھے طریقے سے حکومت نے ہینڈل کیا, لیکن جو بنیادی ابھی جو نقطہ ہے, میری جو کوشچن ہے, یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے, اس کے جو مسائل ہیں, کل مذاکرات بھی ہوئے, جو حکومت نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے, تو عوام میں یا جو کمیٹی ہے اس کے جو ذمہ داران ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. تو کیا چاہتے ہیں یہ حکومت سے؟ آپ نے جو فرمایا کہ یہ اقدامات حکومت نے کیے ہیں اور سب لوگ دیکھ بھی رہے ہیں, تو اب کیا چاہ رہے ہیں؟ ان کا مین جو مطالبہ ہے اس کس وجہ سے یہ جو مذاکرات ہیں اس میں رکاوٹ کیا وجہ ہے؟ نصیر انور صاحب, میں کل اس کمیٹی کا حصہ تھا, میرے سامنے تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ مذاکرات ناکام ہوئے. البتہ ایک کنسنسس اس میں ضرور ڈیولپ ہوا ہے کہ اس مذاکرات کی کنٹینیوٹی رکھنی ہے, اور ایک سب کمیٹی بنی ہے. اس سب کمیٹی میں ہماری طرف سے 3 وزراء ہیں, اور ہم نے ان کو بھی یہ کہا ہے کہ آپ اپنے 2-3 نمائندگان ہمیں دیجئے تاکہ ہم بیٹھ کے چیزوں کو 1 بائی 1. آپ نے 10 رکنی, کل آپ کا چارٹر آف ڈیمانڈ 8 رکنی تھا, اس کے بعد آپ نے 2 اس میں چارٹر آف ڈیمانڈ میں اضافہ کیا. تو میں نے ان کو یہ بات کہی ہے کہ ہم ہر چیز کے اوپر بیٹھ کے آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہیں, کے لیے یعنی تیار ہے حکومت, بالکل تیار ہے. نصیر انور صاحب, میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے, آپ جنگ کے میدان میں ہوں یا امن کے میدان میں ہوں, اگر کوئی ایشو آئے گا تو بالآخر آپ کو مذاکرات کرنے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست کے شہری ہیں, ریاست کے اگر شہری کو کوئی تکلیف ہے تو اس کے لیے بیٹھ کے بات کی جائے گی, اور بات کرنے کے لیے حکومت تیار ہے اور حکومت ان کا حل دینے کے لیے بھی تیار ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہ ڈیمانڈ کرے کہ اس کو فری بجلی دے دی جائے, یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہ کہ اس کے ٹیکسز ہی معاف کر دیے جائے. ریاست چلتی ہی انہی چیزوں کے اوپر ہے.
ہاں اس میں کمی بیشی کے اوپر بات کی جا سکتی ہے اور ہم نے وہ کمی بیشی کر کے بھی دکھائی ہے۔ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں نصیر انور صاحب، یہ بھی بات ہمارے سامعین کے نوٹس میں نہیں ہے، ہم آج تک 45 لاکھ کی آبادی کو لے کے چل رہے تھے، جی ہاں، ابھی آپ کا ڈیجیٹل مردم شماری کے مطابق آپ 22 لاکھ پہ آ گئے۔ اور یہ جو ہمارے دوست احباب جو احتجاج کرتے ہیں جن کا یہ جمہوری حق ہے، میں ان سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ 45 لاکھ سے آپ 22 لاکھ کے اوپر آئیں، اور اب آئندہ اگر آپ کی جو حکومت پاکستان آپ کی ایلوکیشن کرے گی فنڈز کی، وہ اب 22 لاکھ کی آبادی کے اوپر کرے گی، وہ اس حساب سے ہوں گی جی آپ کی 22 لاکھ کی آبادی کے اوپر اب آئندہ ایلوکیشنز ہوں گی۔ تو یہ چیزیں بڑی الارمنگ ہیں، کچھ چیزیں اگر چھپ کر کے خاموشی سے چل رہی تھی تو ان کو چلنے دینا چاہیے تھا، ہم نے بعض چیزوں کو بہت ہائی لائٹ کر دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آرگومنٹس اور مذاکرات یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے تحت آپ کوئی بھی مسئلہ، یہ خوشائند بات ہے، آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں صاحب، آپ قتل کے مقدمے اگر بیٹھ کے جرگوں میں حل آپ نے درست فرمایا کہ مذاکرات کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اور مذاکرات ہی ہوں گے۔ تو اگر نیکسٹ جو ہے میں آؤں گا اس کی طرف، کچھ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ آزاد کشمیر میں کوئی نئی سیاسی پارٹی بننے جا رہی ہے، اور اس میں پارٹی کا شاید آپ بھی ایسا ہوں، تو کیا ہے یہ درست ہیں اطلاعات؟ نذیر صاحب ایسے ہے کہ جب ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا جس میں پارٹی رجسٹریشن منسوخ ہوئی، تو اس کے بعد آزاد کشمیر کے اندر تمام ممبران اسمبلی آزاد حیثیت میں ہیں۔ میرے خیال میں اگر میں اس کی غلط انٹرپریٹیشن نہیں کرتا، کیونکہ وہ فیصلہ ہماری معزز عدالت کا ہے، اس کے مطابق ابھی کوئی پارٹی بھی فعال نہیں کرتی، یعنی ممبران آزاد ہیں۔ ممبران آزاد ہیں، تو ظاہری بات ہے سر، ہم ایک پولیٹیکل پارٹی سے کے پلیٹ فارم پہ ہم تھے، وہ پولیٹیکل پارٹی کے بعد ہم نے ایک حکومت بنائی، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل میں اس بات کو نفی نہیں کرتا آپ کی کہ ہم ایک نئی جماعت کی طرف ضرور جا رہے ہیں۔ کوئی نام سامنے آیا ہے خان صاحب، بتانا پسند کریں گے؟ اس پہ ابھی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوا، مشاورت چل رہی ہے۔ لبریشن لیگ کے حوالے سے بھی کوئی بات چل رہی تھی، پھر جموں کشمیر پیپل پارٹی، یا پھر ایک نیا نام جموں کشمیر عوامی پارٹی کے نام سے بھی، تو کیا دیکھیں میں کسی بھی چیز کو خارج سے امکان ڈکلیئر نہیں کرتا، اور میں یہ بات آپ کو کہتا ہوں کہ سیاست میں سیاستدان کے لیے نے ہمیشہ ہر چیز کا دروازہ کھلا رکھا ہوتا ہے، اور وہی بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے چیزوں کو سیٹل کرتا ہے۔ ہم بھی اسی پیٹرن کے اوپر چل رہے ہیں۔ ہاں البتہ کچھ لوگوں کی طرف سے پچھلے دنوں اخبارات میں بڑی تند و تیز خبریں شائع ہوئی، اور شاید وہ کوئی لوگ اپنی کسی چیز پہ ریویو بھی کرنا چاہتے ہیں، کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ میری اس میں گزارش ہے سر کہ جمہوریت کے اندر سب سے بنیادی چیز صبر ہوتا ہے۔ اگر کوئی منکر قرآن ہے نعوذ باللہ من ذالک، اور اگر کسی اور چیز کا منکر ہے تو وہ اپنے اعمال کا جواب دے اپنے رب کو ہے، کسی فرد واحد کو نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ویسے بھی منکر قرآن کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے اس نظام کے اندر، اور ہم اس کی نعوذ باللہ من ذالک اگر کوئی ایسا ہے جو ان چیزوں کی بات کرتا ہے تو میرے سامنے تو وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا کامل اکمل یقین ہے ان چیزوں کے اوپر۔ جی جی بے شک۔ اچھا خان صاحب، آپ نے ابھی حکومتی ترجمان کا جو عہدہ سنبھالا ہے، تھوڑی سی یہ بھی وضاحت کر دیں کہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے آپ کی، اس میں مسلم لیگ نون کے جو مرکزی قائدین ہیں، راجہ فاروق حیدر صاحب ہیں اور شاہ غلام قادر صاحب ہیں، وہ علیحدگی کے بارے میں ان کی مختلف سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ بلکہ راجہ فاروق حیدر صاحب کا کل جو بیان تھا، انہوں نے تو یہ یہاں تک کہا کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ نائل ہیں، اور ان کو جو ہے بالکل ہی ہم سابق وزیر اعظم نواز شریف ہیں ان کا انتظار کر رہے ہیں، تو اس کے بعد کوئی سوچ بچا، تو کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں کوئی جو اتحادی جماعتیں وہ لاگو ہو رہی ہیں؟ دیکھیں نصیر صاحب، یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ اگر وہ اپنی لیڈرشپ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو اس میں تو رکاوٹ نہیں پڑ سکتا۔ باقی نالائق کون ہے، لائق کون ہے، اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ میں اور آپ اگر لوگوں کو سرٹیفکیٹس دینا شروع کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے۔ آپ نے خود 5 سال وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا، اور ایک جلیل القدر منصب ہے، آپ نے کیا کیا اور اس کی تاریخ بھی سب کے سامنے ہے، اور کوئی اور کیا کر رہا ہے اس کی تاریخ بھی سب کے سامنے ہے۔ نہ میرے سے آپ ڈھکے چھپے ہیں، نہ آپ سے ہم ڈھکے چھپے ہیں۔ اور پھر آزاد کشمیر کے اندر جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ رواداری ہے، اور سیاست کے اندر رواداری ہی آج تک ہماری میراث رہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر یہ پولیٹیکل ٹرموائل آیا، پاکستان کے اندر اریسٹ ہوئے، پاکستان کے اندر لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہوئے۔ آزاد کشمیر کے اندر اسی سیاسی رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں دیکھا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سابقہ وزرائے اعظم گزرے ہیں انہوں نے اپنے اپنے ادوار میں شاید بہت کچھ کیا ہوگا، لیکن جب ہم آمنے سامنے آتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کے ان کا لحاظ کرتے ہیں، اور اس لیے لحاظ کرتے ہیں شاید سیاسی طور پہ ہم ایک دوسرے کو برداشت بھی نہ کرتے ہوں،
لیکن ان کا لحاظ اس لیے کرتے ہیں کہ اس جلیل القدر منصب کا کوئی تقاضے ہوتے ہیں، اور وہ تقاضے عہدے پہ بیٹھتے وقت بھی ہوتے ہیں اور عہدے سے چلے جانے کے بعد بھی ہوتے ہیں۔ بے شک۔ اچھا خان صاحب یہ بھی بتا دیں کہ جو وزراء کو محکموں کے جو قلمدان ہیں وہ ابھی تک نہیں ملے، تو اس میں کون سی چیز رکاوٹ ہے، اور اتحادی جو ہیں اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں ابھی تک اس میں کیوں جو ہے اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف نہیں جا رہے؟ سر اس میں پہلے سے دن سے یہ کنسنسس ڈیولپ ہوا تھا کہ آپس میں مشاورت کے بعد وزیر اعظم صاحب اس فیصلے کو فائنلائز کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں شاید اگلے آنے والے دنوں میں یہ چیز بھی ختم ہو جائے گی۔ وہ کسی نے کہا بے روزگار وزیر، کسی نے کہا OSD منسٹر، کسی نے کہا نان کسٹم اپلائیڈ فار، بہت سارے جو ہے چلیں سیاست میں القابات لگتے رہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اسی شہر کے اندر آپ بھی ہیں، اسی صحافت کے شعبے کے ساتھ بے تحاشا خطرناک الزامات مجھ پہ بھی لگے، اوروں پہ بھی لگے، لیکن سیاست میں یہ چلے ہم اس کو لائٹر موڈ میں لیتے ہیں کہ سیاست میں الزامات ثابت ہو جائیں تو پھر اس کے لیے عدلیہ، عدالتوں کے دروازے، اور نہ ہو جائے تو پھر آپ اپنی سستی تشہیر کے لیے کسی بھی اخبار کی شہ سرخی میں اس کو اس کی تذلیل کا سبب بنا دیتے ہیں۔ خان صاحب ملازمین بالخصوص جو میڈیکل کالجز کے ملازمین ہیں وہ تنخواہوں کی عدم ادائیگی کی وجہ سے سراپا احتجاج ہیں، اس طرح جنگلات کے جو کنٹریکٹ کے ملازمین تھے، یا پھر بہت سارے جو محکمہ جات ہیں ان کے عارضی ملازمین کو فارغ بھی کر دیے گئے، تو متبادل جو ہے روزگار کے مواقع جو ہیں، جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس کی ریاست کی آبادی 22 لاکھ ہوگی، گو کہ اب سارے لوگوں کو سرکاری نوکریاں دینا بھی جو ہے حکومت کے پاس میں نہیں ہے، تو اس کے متبادل جو ہے حکومت کیا سوچ رہی ہے جو نوجوانوں کو روزگار کے مواقع ہیں وہ کس طرح فراہم کرے گی؟ دیکھیں میری گزارش ہے کہ اس وقت آپ کا جو ٹوٹل محکمہ مالیات کی اسٹرینتھ پہ 1,07,000 سے زیادہ کے ملازم ہیں، اس میں سیمی گورنمنٹس چھوڑ کے، ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز چھوڑ کے، بہت سے ادارے چھوڑ کے اس میں ہیں۔ جہاں تک دیکھیں یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہری کو باعزت روزگار کے مواقع فراہم کرے۔ انفارچونیٹلی ماضی کے اندر کوئی ایسا پلان کیا ہی نہیں گیا کہ آپ سرکاری ملازمت کے علاوہ بھی لوگوں کو متبادل ذریعہ روزگار فراہم کر سکیں۔ اب اس میں بالکل میڈیکل کالج کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو میڈیکل کالج کے حوالے سے پچھلی کیبنٹ میٹنگ میں ہم نے اس کو اپروو کر دیا، پرابیبلی اس کے منٹس جاری ہو گئے ہوں گے، ان کی تنخواہوں کا ایشو سیٹلڈ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کچھ اداروں کے اندر یہ ایشو ہے، خاص کر زکوٰۃ کے ملازمین کا ایک ایشو ہے، اور ان کا پرابلم یہ تھا کہ وہ جو تنخواہ لے رہے تھے ماضی کے اندر وہ منافع فنڈ سے لے رہے تھے، صحیح، اور منافع فنڈ سے پرائم منسٹر نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم تنخواہ نہیں دیں گے، کیونکہ یہ جس کا حق ہے اس تک یہ جانا چاہیے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ پہلا پرائم منسٹر ہے جس نے اپنا سیکرٹ فنڈ وڈرا کر دیا، جس نے اپنے ڈسکریشنری فنڈز وڈرا کر دیے، جس نے اپنی مرسیڈیز گاڑی چھوڑ دی، جس نے پروٹوکول کی لمبی لائن چھوڑ دی، تو وہ کچھ کرنے آیا ہے۔ اب امید کرتے ہیں کہ جو وزیر اعظم اقدامات کر رہے ہیں، جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، اب آپ کی موجودگی میں بطور ترجمان عوام تک بھی جو ہے ان کے جو پیغامات ہیں یا جو چیزیں ہیں وہ ضرور ڈیلیور بھی ہوں گی اور پہنچیں گی بھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان نصیر انور کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔